بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الطلاب والطالبات والاصدقاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام اکیڈمی چینل پہ آپ لوگوں کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ دور جاہلیت کے ایک اہم شعراء کے بارے میں پڑھیں گے جس کو دور جاہلیت کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی ایگزام ہو، آپ کسی بھی یونیورسٹی سے گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہوں یا آپ عربک لینگویج میں ماسٹر کر رہے ہوں، اس میں امرؤ القیس آپ کے سلیبس میں ضرور شامل رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھیں گے امرؤ القیس یہ شاعر کون سا تھا، اس کی زندگی کیسی رہی اور اس کے اشعار کیا تھے۔ معلقات کے کچھ اشعار ہم دیکھیں گے، اس کا مطلب سمجھیں گے، اس کا معنی سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے UGC نیٹ JRF میں اس کے ڈائریکٹ اشعار پوچھ لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سارے پوائنٹ کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ چلیے دیکھیے، تو امرؤ القیس حیاتہ و اشعارہ۔ دیکھیے امرؤ القیس بن حجر سب سے پہلے کب پیدا ہوا؟ دیکھیے دور جاہلیت کے شعراء کی تاریخ پیدائش بہت کم پوچھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو طرح سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کچھ کتابیں جیسے حنفی خوری نے جو ہے 497 یعنی ولد فی عام 400 و 97 اور کچھ لوگوں نے 500 کہا ہے، ٹھیک ہے؟ احمد حسن زیات کی کتاب دیکھیں گے، اس میں 500۔ تو آپ دیکھیں گے تاریخ پیدائش جو دور جاہلیت کے شعراء، اس میں اختلافات اس لیے کم پوچھا جاتا ہے۔ اور کب ان کی وفات ہوئی ہے؟ یعنی 545 میں، یعنی عام 545، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھیں گے نشأتہ و حیاتہ۔ آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو موبائل تھوڑا سا ایسے لٹا کر کے دیکھیں گے، جس کو کہتے ہیں لینڈسکیپ موڈ۔ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو سلائیڈ کلیئر دکھے گی، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی آپ لیکچر سن رہے ہیں اس کو اپنی زبان میں آپ پوائنٹ کے ساتھ اپنے نوٹ بک میں لکھ کر رکھیے تاکہ آپ امتحان میں لکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ہوا الملک الذلیل، اس کو ملک الذلیل کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کو ملک الذلیل کے نام سے، تو اسی کو یعنی امرؤ القیس کو۔ اسمہ جندح بن حجر الکندی، اس کا نام کیا تھا؟ جندح، اور اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ حجر۔ کندی کیا تھا؟ اس کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے؟ المعروف بامرئ القیس، یہ امرؤ القیس کے نام سے مشہور تھا۔ ومعناہ، پوچھا جا سکتا ہے امرؤ القیس کا کیا معنی ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے UGC نے اپنا لیول بہت اونچا کر رکھا ہے، کوئی بھی پیپر بنانا جائے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ومعناہ رجل البأس والشدہ، یعنی امرؤ القیس جو اس کا نام پڑا تھا، کیوں پڑا تھا؟ رجل البأس والشدہ، کیونکہ اس نے جو ہے ابھی آگے ہم دیکھیں گے بہت ہی پریشانی کی زندگی جھیلی تھی، کیونکہ یہ لہو و لعب میں مشغول تھا۔ اس کا باپ قبیلے کا سردار تھا، اس نے اس کو نکال دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے رجل البأس والشدہ کہا گیا، ٹھیک ہے؟ وکنی ابی وہب، ابو وہب کے نام سے، و ابی زید، ابو زید کے نام سے، و ابو الحارث، تینوں جو تاریخ میں ملتا ہے۔ ولقب، یعنی لقبہ سے لقبہ، ہم مجہول پڑھیں گے، بذی القروح، اس کو زخموں والوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ذی القروح یعنی ذوالقروح، جب با ہٹائیں گے تو ذوالقروح، یعنی زخموں والوں کے نام سے اس لیے جانا۔ آپ کو پتہ ہے بعد میں یہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا تھا، پھر جب اس کی چغلی کی گئی تو اس کو ایک لباس پہنایا گیا تھا جس میں زہر ملا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کا پورا بدن زخمی ہو گیا تھا، یعنی زہریلے پھوڑے نکل گئے تھے، اسی کی وجہ سے بعد میں وہ مر بھی گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے لقبہ بذی القروح الملک الذلیل والزاہد، ٹھیک ہے؟ یہ سب اس کے لقب تھے۔ ہوا کان من قبیلۃ کندہ، پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا قبیلہ کیا تھا؟ قبیلے کندہ سے تھا۔ ذات النسب والیعری والقحطانی،
یعنی یاری اور قحطانی، جیسے قحطانی عدنانی دو نسب دو تھے، تو اس میں ایک قحطانی سے متعلق یعنی تعلق رکھتا تھا، ٹھیک ہے. سمیہ جندحن، اس کا نام جندح رکھا گیا. ومعناہ الرمل الطیبہ، یعنی جو بہت ملائم جو مٹی ہوتی ہے اس کا جندح کا معنی وہی ہوتا ہے. اولد فی سنتی یعنی 400 و 97 من اصل یمنی، یہ یمنی تھا، ٹھیک ہے، یمن میں پیدا ہوا تھا. فی حضر موت، یمن میں حضر موت کر کے ایک جگہ ہے، وہیں پہ اس کی پیدائش ہوئی تھی. ونشأ وترعرع فی نجد، اور پرورش کہاں پائی؟ نجد میں. وکان ابوہ ملک بنی اسد، بنی اسد کا بادشاہ تھا. کون؟ اس کا باپ. وامہ فاطمہ بنت ربیعہ بنت حارث کانت اخت کلیب و محلحل، ٹھیک ہے. اس کی ماں جس کا نام فاطمہ تھا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، کس کی بہن تھی؟ کلیب اور محلحل کی بہن تھی. وکان اصغر اولادہ، یہ جو امرؤ القیس تھا یعنی اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. وعاش امرؤ القیس فی اللہو والطرف والمجور، کیا اس نے جو زندگی گزاری یعنی عیش و عشرت میں، کس طرح سے؟ یعنی لہو یا لعب میں، یعنی جو اس کے جو ساتھی تھے سب آوارہ قسم کے تھے، ٹھیک ہے. کہیں کہیں لکھ کے آتا ہے اولد فی بطن عاقل فی نجد، یا نجد میں بطن عاقل کر کے ایک جگہ ہے، وہاں پہ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ سارے پوائنٹ کی چیز جو ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کو میں نے جمع کیا ہے، ٹھیک ہے. آگے چلیے، آگے ہے وَنَظَمَ الشِّعْرَ فِي حَدَاثَتِهِ، یعنی بچپن ہی میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی اس کو خدا داد صلاحیت تھی، یعنی گاڈ گفٹڈ تھا، شروع ہی سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا. ہوا کانا ٹھیک ہے، مولیان، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ دل دادا تھا، کس کا؟ باللہو واللعب، یعنی مولیان اس کو ہم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیا تھا؟ دل دادا تھا، کس کا؟ لہو یا لعب کا. وابوہ منعہ، اس کے باپ نے اس کو اس سے روکا تھا. منعہ ھذا لکنہ عندما لم یترک عادتہ فطردہ ابوہ، جب اس نے اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑا اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا. فاصبح بدون زمام، بغیر لگام کا ہو گیا، یعنی اس کا کوئی گارجین ہی نہیں رہا. وخرج فی جماعت من المجان، یعنی جو شراب کباب پینے والے کی ایک جماعت تھی وہی سب اس کے دوست بن گئے، ٹھیک ہے. یقظون، قضیہ یقظہ سے یقظون الوقت فی اللہو والصید، اپنا دن کیسے گزارتا تھا؟ کھیل کود میں، شکار میں. وراحوا ینتقلون من ماء الی ماء، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سیر و تفریح کرتا رہتا تھا. الی ان سار بنو اسد بابیہ وقتلوہ، یہاں تک کہ بنی اسد کے لوگوں نے اس کے باپ کا بدلہ لیا، یعنی پہلے سے دشمنی چل رہی تھی، بنو اسد والوں نے اس کے باپ جو کہ بادشاہ تھا اس کو قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا تو بعد میں اس کے پاس خبر پہنچی، ٹھیک ہے. وکان امرؤ القیس عند مقتل ابیہ، ٹھیک ہے، بدمون. کہا جاتا ہے کہ جب باپ کے قتل کی خبر پہنچی، پوچھتے ہیں اور آبجیکٹیو والے ایگزام میں اس ٹائم امرؤ القیس کہاں تھا؟ اے بدمون کر کے، ٹھیک ہے، من ارض یمن، یمن کی ایک سرزمین ہے، بدمون کر کے ایک جگہ ہے، وہاں پر اس وقت تھا، ٹھیک ہے. فلما علم، ٹھیک ہے، بقتلہ، جب اس کو علم ہوا اپنے باپ کے مارے جانے کا، غضب غضبا شدیدا، بہت زیادہ غصہ ہوا. ثم قال ضیعنی ابی صغیرا وحملنی یا حملنی دمہ کبیرا، لا صحو اليوم ولا سکر غدا، اليوم خمر وغدا امر. پوچھا جاتا ہے کہ یہ سنٹینس، یہ جو ہے یہ جملہ کس نے کہا؟ یہ امرؤ القیس نے کہا تھا جب اپنے باپ کے مرنے کی خبر سنی تھی
کہ ضیعنی ابی صغیرا، بچپن ہی میں میرے باپ نے مجھے ضائع کر دیا، یعنی گھر سے بھگا دیا، وحملنی دمہ کبیرا، جب میں بڑا ہوا تو میرے اوپر ایک فرض اس نے عائد کیا میرے باپ نے کہ میں اپنے باپ کے مرنے والے کا بدلہ لوں، ٹھیک ہے۔ لا صحو الیوم، اب میں یعنی میرے پاس کوئی اب اویئرنیس نہیں ہے، بیداری نہیں ہے، ولا سکر غدن، اب میں کوئی شراب نہیں پیوں گا، الیوم خمر غدن امر، آج شراب پی لیا اب کل میرے لیے ایک امر ہے، یعنی ایک ذمہ داری بن گئی ہے کہ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ وحلف انه لا يأكل لحما، اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں اپنے باپ کا بدلہ نہیں لے لوں گا نہ ہی گوشت کھاؤں گا، ولا يشرب خمرا، اور نہ ہی شراب پیوں گا، ولا يدهن بدهن، اور نہ ہی سر میں تیل لگاؤں گا، حتی یدرک ثأر ابیہ، یہاں تک کہ وہ پالے کس کا، اپنے باپ کا بدلہ، من بنی اسد، یعنی اپنے باپ کے بدلے میں میاتن یعنی 100 لوگوں کا قتل نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ وَاتَّجَهَ إِلَىٰ أَخْوَالِهِ، اب بھائی اکیلے تو مارے گا نہیں، دوسرے لوگوں سے مدد مانگی، اپنے ماموں کے پاس گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ سے جو محلحل اور قلیب وغیرہ تھے، من بنی بکر سے، وہ تغلب لمساعدته فابوا، ان لوگوں نے منع کر دیا، نہیں بھائی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ ثم قصد الى قیصر الروم، یعنی روم کے جو قیصر روم کی جانب گیا، فاستجاره فاجاره، اس نے اس سے مدد یعنی ہیلپ مانگی، انہوں نے مدد دی، وَأَكْرَمَهُ، اس کی عزت کیا، وَجَهَّزَهُ بِجَيْشٍ، انہوں نے اس کو تیار کیا ایک لشکر کے ساتھ۔ لیکن آگے کیا ہوا دیکھتے ہیں، وَالْمُؤَرِّخُونَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَا إِنْ ذَهَبَ بِالْجُنُودِ حَتَّى دَخَلَ الطِّمَاحَ الْأَسَدِ، جیسے ہی وہ فوج لے کر نکلا قیصر روم کے پاس ایک چغل خور پہنچ گیا، کیا نام تھا اس کا، طماح الاسدی، پوچھا جا سکتا چغل خور کون تھا، علی قیصر فوصى به، اس کے بارے میں چغلی کی، کیا کی، سرعان ما بعث الیہ قیصر بحل مسمومہ، یعنی کہا کہ آپ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ تو آپ کی برائی کرتا رہتا ہے، تو اس نے اس کے لیے ایک یعنی زہر سے بھری ہوئی کیا دیا، اس کو ایک کپڑا دیا، ٹھیک ہے، کہ اس کو ڈال لے تاکہ اس کی حفاظت ہو، لیکن وہ کیا تھا، اس میں زہر ملا ہوا تھا، بحل مسمومہ فتقرح، ٹھیک ہے، جسمہ ومات ودفن فی انقرہ، جس کی وجہ سے پورا جسم جو ہے اس کا زخمی ہو گیا اور انقرہ میں جا کر کے اس کی موت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ہوا یعد، ٹھیک ہے، رأس شعراء العرب، شعراء عرب کے جتنے شعراء ان کا سردار کہلاتا ہے، وَأَعْظَمُ شُعَرَاءِ الْعَصْرِ الْجَاهِلِ، عصر جاہلی کے شعراء میں سب سے عظیم، میں بتانے وہ ہیرو کہلاتا ہے، بطل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے اس کے شعر کس طرح کے ہیں، وَالْحَقُّ أَنَّهُ، ٹھیک ہے، أَشْهَرُ شُعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ الشِّعْرَ فِي حَدَاثَتِهِ، ٹھیک ہے، فی حداثت سنی، بچپن ہی میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا، وَكَانَ شِعْرُهُ جَزْلَ الْأَلْفَاظِ، الفاظ بالکل جو ہے کہ متین مضبوط، کثیر غریبی، ٹھیک ہے، بدیع الخیالی وبلیغ التشبیہ وخالط الناس واستنبط المعانی الجدیدہ واکتشف صور جدیدہ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَكَى عَلَىٰ أَطْلَالٍ، ایک دور جاہلیت میں سب سے پہلا شاعر کہلاتا ہے جس نے کھنڈرات پہ کھڑے ہو کر کے رویا ہے، ٹھیک ہے، وَالدِّيَارِ وَشَبَّبَ بِالنِّسَاءِ، اور عورتوں سے کیا کیا ہے، اظہار عشق کیا ہے، کَانَ يَقْضَى السَّاعَاتِ وَالْأَيَّامِ عَلَىٰ فُرُسِهِ، یعنی عَلَىٰ فَرَسِهِ، ٹھیک ہے، اپنے گھوڑے پہ کیا کرتا تھا، بہت سارے وقت اور بہت سارے دن گزارتا تھا، وَمِن ثَمَّ أَجَادَ وَصْفَ الْخَيْلِ، اسی وجہ سے بہت اچھے انداز میں اس نے کیا کہا ہے، اپنے گھوڑے کی تعریف بیان کی ہے، وَنَرَى فِي جَمِيعِ قَصَائِدِهِ أَبْيَاتٍ يَصِفُ بِهَا فَرَسَهُ، جس سے یہ بہت سارے اشعار ہیں جس سے اپنے گھوڑے کی
तारीफ बयान करता है। वकान शेरुहु सूरतन कामिलतन लिहायाती, उसका शेर पढ़ लो, उसकी पूरी ज़िंदगी पता चल जाएगी। वह हुआ बि अजमाइर रुवात रअस फुहूल शुअरा अल जाहिलिया, जाहिली दौर के सारे शुअरा जो बड़े बड़े हैं उनका सरदार कौन? इमरुल कैस। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे इसने कुछ शेर का तकरीबन 5 शेर देखेंगे, उसका मतलब भी समझेंगे किस तरह से उसने तशबीह दी है अपने शेर के ज़रिए। ठीक है, क्या है देखिए, सबसे पहले क्या है? वक़ौलुहु फ़ी वस्फ़ी अस्सुरआ अल ख़ातिफ़ा फ़ी अदबि फ़रसिही, उसने अपने घोड़े की तारीफ़ की है। किसकी तारीफ़ की है? अपने घोड़े की। और किसकी? उसने तारीफ़ की है किस तरह से उसका घोड़ा, ठीक है, बहुत तेज़ी से, बहुत फुर्तीला है, कैसे आगे पीछे होता है, उसको बयान किया है। देखिए शेर देखिए, ये है जिसको हम कहेंगे मिकर्रिन, ये घोड़े की सिफत है। मिकर्रिन मिफर्रिन, मिकर्रिन मिफर्रिन मुक़बिलिन मुद मिफर्रिन, मिकर्रिन मिफर्रिन मुक़बिलिन मुदबिरिन माअन। ठीक है, कह रहा है मिकर्रिन, मेरा घोड़ा जब वार करता है तो बहुत तेज़ वार करता है। मिफर्रिन, और वार करके बहुत तेज़ी से अचानक फटाफट जो हो क्या होता है वो आगे पीछे होता है। मिकर्रिन मिफर्रिन मुक़बिलिन मुदबिरिन माअन, यानी जैसे किसी पे शिकार किया, कोई गाय है, गाय के ऊपर शिकार किया, उसका शिकार करके फ़ौरन लौटता है। क्या है? अब इसने उसके तेज़ी यानी उसके फुर्तीलेपन की तारीफ़ कैसे की है? उसकी तशबीह दी है कजुल्मूदी। ठीक है, कजुल्मूदी सखरिन, जैसे जो पत्थर होता है, यानी चट्टानों पे जो पत्थर होते हैं, ठीक है, कहते हैं उस भारी पत्थर की तरह, भारी पत्थर कजुल्मूदी सखरिन हत्तहु सैलु मिन अली, जिसको यानी सैलाब ने ऊपर से ढकेल दिया। उसने कहा जिस तरह से बहुत तेज़ बारिश होती है, सैलाब में ऊपर से पत्थर लुढ़कता है, उसी तरह से मेरा घोड़ा जो है मिकर्रिन बहुत तेज़ी से वार करता है और बहुत तेज़ी से आगे पीछे होता है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी तारीफ़ की है इसने अपने घोड़े की। ठीक है, मुअल्लक़तुहु, उसके मुअल्लक़ा क्या है? व अशहरु मा फ़ी दीवानिही अल मुअल्लक़ा। मुअल्लक़ा, इससे पहली क्लास में मैंने मुअल्लक़ा के बारे में डिटेल से बताया है। वही क़सीदा तवीला तक़अु फ़ीही वाहिद व समानीन बैतन, उसमें 81 अशार हैं और किस बहर में है? बहर तवील में है। मतलउहा, उसका मतलब क्या है? हाज़िहिल क़सीदा अल क़सीदा अल्लामिया, इसको क्या कहते हैं? क़सीदा अल्लामिया। आखिर में आपको लाम नज़र आएंगे, क्या है? जैसे इसकी शुरुआत करता है क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली। ठीक है, बिसिक़्तिल लिवा बैनद दख़ूली फ़हौमली, कहता है, इसकी शुरुआत ही करता है, इसका मतलब यही है। क़िफ़ा यानी वक़फ़ा यक़िफ़ु से क़िफ़ा यानी अम्र का सेगा है तस्निया का। क़िफ़ा यानी ऐ मेरे दोस्तों ठहरो। क़िफ़ा ऐ मेरे दोस्तों, यानी उस आपको पता है राजा घर का था, हो सकता है उसके साथ कोई असिस्टेंट रहा हो। क़िफ़ा नबकी, ठहरो थोड़ा हम रो ले। कहाँ? मिन ज़िक्र हबीबिन व मंज़िली, यानी अपने महबूबा और इसके जो हमारे जो महबूबा के खंडरात हैं, इसको ज़िक्र करके थोड़ा सा रो ले। क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्र हबीबिन व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा, यानी रेतीले रेगिस्तान के किनारे जो वाक़ है। बिसिक़्तिल लिवा, ऐसी जगह जो रेतीले रेगिस्तान को कहा जाता है बिसिक़्तिल लिवा। ठीक है, यानी ये मंजिल की सिफत होगा बिसिक़्तिल लिवा। ये बिसिक़्तिल लिवा कहाँ है? यानी ये जो क्या नाम है रेतीले रेगिस्तान है, ये कहाँ पे वाक़ हैं? बैनद दख़ूली फ़हौमली,
दखूल फ़हौमल एक जगह का नाम है, ठीक है। यानी दखूल और फ़हौमल के दरमियान एक रेतीले रेगिस्तान वाक़ है, वहाँ पर मेरी महबूबा के मकान के खंडरात हैं। उसको देख करके महबूबा को याद करके थोड़ा और रो ले। देखिए बहर तवील है, जैसे फ़ऊलुन मफ़ाईलुन फ़ऊलुन मफ़ाईलुन फ़ऊलुन मफ़ाईलुन, ये बहर तवील है, ठीक है, एक कसीदा लामिया है। और देखते हैं इसने अपने घोड़े की तारीफ किस तरह से की है। देखिए लहू ऐ तला ज़बइन, लहू ये खबर मुक़द्दम है, लहू यानी इसके ज़मीर का मर्जा क्या होगा, वही उसके फ़रस यानी इसको घोड़ा, ठीक है। लहू ऐ तला ज़बइन यानी उसकी जो कोख है, जैसे आप घोड़ा देखेंगे तो आगे जो है उसकी दोनों रीढ़ की हड्डी, बीच में क्या होती है, कोख होती है, ठीक है, हर इंसान को भी होती है। उसने कहा लहू ऐ तला ज़बइन, उसकी जो कोख है, ठीक है, तहगान जिसको कहते हैं, जिसको आप कहेंगे बगल, ठीक है, उसकी जो दोनों कोखें हैं हिरन की सी है। जिस तरह हिरन की कोख बिल्कुल एकदम शेड्यूल होती है, उसमें कोई चर्बी नहीं होती, इसी तरह मेरे घोड़े की कोख है क्या, लहू ऐ तला ज़बइन, उसकी दोनों कोखें किस तरह हैं, यानी हिरन की तरह है। वसाक़ा नआमतिन, उसकी जो दोनों पैर की पिडलियाँ हैं, यानी जो दोनों लंबी टांगें हैं, किसकी हैं, शुतुरमुर्ग की तरह है, ठीक है। देखिए किस तरह से उसने जो है तशबीह दी है। वसाक़ा नआमतिन व इरखाउ सिरहाबिन व तक़रीबु तत्फुली, कह रहा है और भेड़िए की सी रफ्तार है। व इरखाउ यानी जो आहिस्ता चलते हैं उसको कहते हैं। व इरखाउ सिरहाबिन, सिरहाब मतलब यानी जिसको कहते हैं ज़िबुन यानी भेड़िए, यानी भेड़िए की सी उसकी चाल है। व तक़रीब तत्फुलिन, और लोमड़ी की सी उसकी दौड़ है। तक़रीब यानी अदवी यानी दौड़, और तत्फुली यानी लोमड़ी, ठीक है। अब देखिए किस तरह से इसने तशबीह दी है। आगे है काना यौमु दारि झुलझुल अस्सबब अलमुबाशिर फ़ी नज़्मि हाज़िहिल मुअल्लक़ा, कहा जाता है इस मुअल्लक़ा को कहाँ पे इसने कहा है, दार झुलझुल एक जगह, यानी फ़ी यौमि दार झुलझुल, ठीक है। अस्सबब अलमुबाशिर फ़ी नज़्मि हाज़िहिल मुअल्लक़ा, ठीक है। व मज़मूनुहा अर्रईसी सलासा, इसका जो सेंट्रल आइडिया है तीन है, क्या, अल-उक़ूब बित्तुलूल यानी खंडरात पे खड़ा होना, व ज़िक्र अल-लिक़ा यौम दार झुलझुल, ठीक है, दार झुलझुल के दिन में यानी मुलाकात होना, व मुशाहदतु, ठीक है, मुख्तलिफ़ा आई अल-लैल, अलग अलग क्या है, क्या चीज़ देखी जा रही है इसके अशार में, लैल यानी रात का तज़किरा, वादी का तज़किरा, फ़रस का तज़किरा और शिकार का तज़किरा, ठीक है। आगे चलिए देखिए, कहा जाता है इसने जो इश्क किया था, इसकी चचेरी ज़ात बहन थी, ठीक है, उसी के ऊपर अशार किया है। अब कहीं कहीं आप देखेंगे तारीख़ में मिलता है कि एक बार वो सब जो है नहा रही थी अपना कपड़ा उतार करके, और ये जो है पहुंचा सबका कपड़ा लेकर के, कहाँ चढ़ गया, पेड़ पे, और कहने लगा एक एक बारी बारी आओ अपना कपड़ा लो। तो इस तरह से था, यानी आशिक मिजाज था ये, ठीक है। चलिए फ़अव्वलन हुवा यज़कुरु अल-उक़ूफ़ बित्तुलूल कमा ज़करना सुम्मा यज़कुरु मा वक़अ लहू फ़ी दारि झुलझुल, दारि झुलझुल में जो उसका वाक़या हुआ, ठीक है, में मुतअ व लज़्ज़ात मअ हबीबतिही, ठीक है। हुवा अस्ना अला हबीबतिही, उसने अपनी महबूबा की तारीफ़ की है। किसकी तारीफ़ की है, अपने महबूबा की। किस तरह से, मुहफ़फ़तुन भी कह सकते हैं या मुहफ़फ़तन यानी हाल बना सकते हैं, ठीक है। तो मुहफ़फ़तुन यानी वो पतली बारीक कमर वाली है, ठीक है। मुहफ़फ़तुन यानी हिया मुहफ़फ़तुन
یعنی پتلی باریک، یعنی میری محبوبہ جو ہے اس کی کمر بہت پتلی ہے، ٹھیک ہے. محفحفتن بیضاء، میری محبوبہ گوری ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. وغیر مفازۃ، یعنی ہلکے پیٹ والی ہے، یعنی اس کا پیٹ بھی نہیں نکلا ہے. یعنی محفحفتن، اس کی کمر باریک ہے، یعنی سب خوبصورتی کی علامت ہے. بیضاء، گوری ہے. غیر مفازۃ، یعنی اس کے پیٹ بھی نہیں ہے. ترائبھا مسقولۃ، ٹھیک ہے، اس کا سینہ، ترائبھا اس کا سینہ، مسقولۃ بالکل صاف ہے. کس طرح؟ کالسجنجلی، سجنجلی مطلب شیشہ، جس کو آئینہ، مرر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس دور کے کچھ ایسے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں. ترائبھا مسقولۃ کالسجنجلی، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اشعار اس کا یہ بھی ہے جو کہ بہت مشہور ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. کہہ رہا ہے وَإِن تَكُ، یہاں کیا ہے، وہاں اپنے محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو میں تم سے بہت، تمہارے اوپر بہت زیادہ فیدا ہوں. اس کو دھمکا رہا ہے، کس کو؟ اپنے محبوبہ کو. کس طرح سے؟ دیکھیے، وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ، اگر تمہیں میری کوئی عادت بری معلوم ہو. وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ، تمہیں برا لگے، کس کو؟ مِنِّي، میری جانب سے، خَلِيقَةٌ، جو میری ہیبٹ ہے، جو میری عادت ہے. فَصُلِّي ثِيَابِي، میرا کپڑا، من ثِيَابِكَ، اپنے کپڑے سے الگ کر لو، ٹھیک ہے. تنسلی، ہم دونوں الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ثیاب سے مراد، اکثر لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے، ثیاب سے مراد کیا؟ یعنی اپنا دل میرا دل سے الگ کر لو. ایک دوسرے لوگ اپنے دل سے ایک دوسرے کی محبت کو نکال دیں، ہم دونوں الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں کیا ہے، شاعر دھمکا رہا ہے. چلیے اور دیکھتے ہیں. وَكَانَ امْرُؤُ الْقَيْسِ وَالَّذِي سَبَقَ إِلَى هَذِهِ الْغَزَلِ الْفَاحِشِ الصَّرِيحِ، یعنی اس میں کیا ہے کہ بہت سارے اشعار کہیں بالکل صریح، یعنی جس کو کہیں فحش والے، ٹھیک ہے. قاتل ابیہ، ٹھیک ہے، عبید بن ابرس الاسدی، کہتے ہیں اس کے باپ کو اس نے قتل کیا تھا. ثم یصور کیف یقتحم الیہا اللیل المخوف ویقول فی وصف، اس نے کیونکہ راتوں میں سفر کرتا تھا، اب اس نے رات کی تاریکی کی صفت، رات کی تاریکی کو کس طرح سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ سب اشعار اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو بہت آپ کو سمجھ میں آئے گا کس طرح سے تشبیہ دیتا تھا، ٹھیک ہے. کہہ رہا ہے وَلَيْلٍ، یعنی جس رات میں نکلتا تھا، وَلَيْلٍ، ٹھیک ہے. وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، یعنی کہہ رہا ہے سمندر کی موجوں کی طرف، یعنی سمندر، کموج البحر، یعنی سمندر کی موجوں کی طرح. وہ رات کیا تھی؟ ڈراؤنی تھی. ارخا سدولہ، اس رات اتنی تاریک تھی کہ چاروں طرف نے اس نے اپنا پردہ ڈال رکھا. بالکل خوفناک رات تھی جب میں سفر کرتا تھا، کس سے؟ گھوڑے پہ. وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، یعنی سمندر کی موجیں جس طرح سے دہاڑتی ہیں اسی طرح سے رات دہاڑتی تھی. ارخا سدولہ، جنہوں نے چاروں طرف سے بہت سے غموں کے پردے ڈال رکھے تھے چاروں طرف سے، ٹھیک ہے. علیہ، یعنی میرے اوپر، بِأَنْوَاءِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي، تاکہ کیا ہے، رات میری آزمائش کرے، ٹھیک ہے. وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ، ٹھیک ہے. علیہ بِأَنْوَاءِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي، ٹھیک ہے. آگے چلیے، آگے اس کے بارے میں کچھ نقاد جو کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. وَالنُّقَادُ يَزْعُونَهُ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى مَعَ زُحَيْرَ وَنَابِغَةٍ، یعنی نابغہ زبیانی اور زحیر کے ساتھ اس کو پہلے طبقے میں رکھا جاتا ہے. هو شاعر الوجدانی، هو اول یعنی شاعر من اظہر محبتہ مع الفتاة الاجنبیہ، پہلا ایسا شاعر کہلاتا ہے جس نے اجنبی عورت کے ساتھ جو ہے اظہار محبت کی، کیونکہ وہ زبردستی عشق کرتا تھا نا، اس کی چچے زاد بہن تھی. بدلا من قرینتی، اکثر کیا ہے جو لوگ تعریف کرتے تھے اپنی شریک حیات کی کرتے تھے، ٹھیک ہے. وہ استخدم
فی قصیدتہ التشبیہ والاستعارہ، دیکھا آپ نے کس طرح سے تشبیہ استعارہ کا استعمال کیا ہے. توجد فی قصیدہ التسلسل، یعنی اس کے قصیدے میں روانگی پائی جاتی ہے. ہوا یستخدم الفاظ فاحشہ فی کلامہ، اپنے کلام میں فحش الفاظ استعمال کرتا ہے. غیر انہ لا توجد فی اشعارہ فی قصیدتہ الاشعار الفخریہ. پوچھا جا سکتا ہے اس کے جتنے اشعار ہیں، جتنے اس کے ہیں معلقات دیکھیے اور بہت سارے اشعار ہیں، اس میں کہیں اس نے فخریہ اشعار نہیں کہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ اچھا کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. لبید بن ربیعہ، حسان بن ثابت فرزدق، یہ لوگ بعد میں آئے ہیں، اموی دور کے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ یعدونہ الشاعر الممتاز، اس کو ممتاز شاعر شمار کرتے ہیں. ویقول بعض النقاد الجدد، ماڈرن دور کے جو ناقدین ہیں کیا کہتے ہیں کہ ان اشعار امرؤ القیس، امرؤ القیس کے جو اشعار ہیں معلقہ کیا ہیں؟ ہی اختراع عصر العباسی، عصر عباسی میں اس کو گڑھا گیا ہے. وہ اختیار کیا گیا ہے کس کو؟ اسلوب الشاعر عمرو بن ابی ربیعہ، یعنی عمرو بن ابی ربیعہ، یہ جو اموی دور کا تھا، کہتے ہیں اس کے اسلوب کو اختیار کیا گیا. لیکن ھذا القول باطل، کیونکہ میں نے بھی بہت دیکھا اور بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ انا، میری رائے کیا ہے؟ انا عمر بن ابی ربیعہ سلک مسلک امرؤ القیس فی قصیدتہ، یعنی عمر بن ابی ربیعہ نے جو اسٹائل اختیار کی ہے شعر کہنے کی محبت میں، غزل فاحش جو انہوں نے کہی، اس نے کہی ہے کس کو؟ یعنی امرؤ القیس کے اشعار کی پیروی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ سارے پوائنٹ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے، سمجھ میں آیا. ایک بار کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں. اسی کے ساتھ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کو بتا لیں جو بھی ڈسٹینس موڈ سے یا ریگولر موڈ سے. آپ کو پتہ ہے مولانا آزاد سے بھی ایم اے ان عربک کر سکتے ہیں، اسی کے طرح اگنو سے اور بہت سارے ڈسٹینس یونیورسٹیاں ہیں، وہاں یہ امرؤ القیس کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے. آپ جو ہے ضرور جو ہے ان کو شیئر کر دیں تاکہ فائدہ ہو سکے. نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، کلک کر کے جڑ جائیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. مع السلامہ، الی اللقاء.